بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جنت پیدا فرمائی، نعمتوں کا گھر ہے، وہاں خوشیاں ہوں گی، انجوائمنٹ ہوگی، وہاں پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی کے انعامات کا وہاں پہ ایسا سلسلہ ہوگا جو لامحدود ہوگا، لامتناہی ہوگا، وہاں اٹرنل لائف ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ لیکن جنت جہاں اللہ تبارک و تعالی کے دیدار سمیت اتنی بڑی بڑی نعمتیں پائی جائیں گی، اس جنت میں چند چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ چند چیزیں جو ہیں ان کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ جو جنت میں نہیں ہوگی۔ ان چند چیزوں میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان موت لائی جائے گی، ثم یذبح، اور پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ موت کو ذبح کیا جائے گا، اس سے یہ مغالطہ نہ ہو کہ ملک الموت، موت کا فرشتہ نہیں، یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ایک جو خدائی امر ہے موت، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر اہل جنت کو یہ ندا کی جائے گی، پکارا جائے گا کہ اے جنت والو، تمہیں کبھی اب موت نہیں آئے گی، اور اسی طرح جو جہنمی ہیں ان کو پکارا جائے گا، ان کو بتایا جائے گا کہ تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو اس اعلان سے اور اس بتلانے سے جنتی خوش ہو جائیں گے، اور جہنمی جو ہیں ان کے غم میں اور اضافہ ہوتا جائے گا۔ صحیح بخاری شریف کی اس حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوئی کہ جنت میں موت نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے جنتی انجوائے کریں گے، ایسی زندگی جس کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، ہمیشہ 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 کے لیے جاری و ساری زندگی وہاں پہ اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ جنت میں نہ پائی جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے نیند۔ کیا جنتی سوئیں گے؟ تو اس سوال کا جواب حدیث کی روشنی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے، ولا ینام اہل الجنہ، اور جنتی سوئیں گے نہیں، ان کا نیند والا سسٹم جو ہے وہ کٹ آف کر دیا جائے گا، نیند آئے گی بھی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بے چینی ہوگی اور نیند اڑ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے، نیند کا سسٹم بھی وہاں نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی جب جنت میں داخل فرمائے گا تو وہاں ایسی انجوائمنٹ ہوگی، ایسی لطف اندوزی ہوگی کہ وہ نیند نہیں ہوگی، جاگتے 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 لطف اندوز ہوں گے۔ اس طرح کی ایک چیز جو ہے جنت میں وہ یہ ہے کہ حسد نہیں ہوگا۔ اگر یہاں دنیا میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی ایسی دل میں کوئی بات ہے تو وہاں اللہ رب العزت اس چیز کو نکال لے گا، وہاں کینہ پروری نہیں ہوگی، دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کسی کے خلاف، جیسا کہ قرآن حکیم میں ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں میں سے، یعنی جنتیوں کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا، ہم سب کچھ نکال دیں گے، اور وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، تو وہاں حسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، جیسا کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور دنیا میں جو کوئی مومن کو، مسلمان کو تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی جنت میں عطا فرمائے گا۔ مومن کی شان دیکھیں، مسلمان کی یہ عزت افزائی دیکھیں کہ اگر وہ کو کام کرتے کرتے، رزق حلال کماتے ہوئے یا کسی جائز کام میں مصروف ہو کے اگر مسلمان تھک جاتا ہے تو اس کے لیے جنت میں اس کا اجر، اس کا تھکاوٹ کا اسے اجر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
اسی طرح یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا، جیسا کہ ترمذی میں یہ روایت ہے کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے ان کی کنڈیشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ 30 یا 33 سال کے جس طرح جوان ہوتے ہیں، یعنی 30 ایئرس یا 33 ایئرس اس طرح کی ان کی ایج ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات کہ جنتی جو ہوں گے ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، ان کی یہ پلکیں اور بھویں اور سر کے بال، یہ 3 مقامات پہ بال ہوں گے۔ اس کے علاوہ اس حدیث سے یہ جو ترمذی کی روایت ہے 2545، اس سے یہ بھی علماء نے بتایا ہے کہ جنتی جو ہیں ان کے جسم پہ اضافی بال نہیں ہوں گے۔ اسی طرح حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جنت میں جو داخل ہو جائیں گے جنتی تو وہ تھوکیں گے نہیں، کو تھوکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پیشاب پخانے کی ضرورت نہیں ہوگی، جنت میں واش روم نہیں ہے، جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ چند ایک چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صرف یہ چیزیں جو ہیں یہ وہاں مفقود ہوں گی، اور بھی ہو سکتی ہیں اگر مطالعہ کیا جائے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس زندگی کے لیے تیاری کریں جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے، ہم اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے تیاری کریں جہاں نیند نہیں ہے بلکہ نیند کے وقت کی جگہ بھی وہاں جنتی لطف اندوز ہوں گے۔ ہم اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے، اس جنت کو حاصل کرنے کی تیاری کریں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جہاں بڑھاپا نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، جہاں پہ جوان ہوں گے، کوئی ایجڈ نہیں ہوگا، اور وہاں پہ ایسی ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے سنی ہیں، وہ سب ہمارے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو ہم یہ تھوڑی سی جو زندگی ہے اور تھوڑا سا یہاں پہ جو دنیا کا لطف ہے، اس کے پیچھے پڑ کے تو ہم کیوں ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی انجوائمنٹ اس کو ہم کیوں خراب کر رہے ہیں؟ اللہ ہمیں ان نعمتوں کے حصول کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔